بہت اہم بات تھی اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف دوستوں سے ڈونیشنز لیے ہیں، اس سے یہ قائم کیا ہے اور سہولت بھی یہ مفتی ہے، اور اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے ڈونیشن کے طور پہ اس کو اپنا حصہ ڈال سکتا ہے تو ڈال دے، پر اگر کوئی افورڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے بالکل بہت سہولیات ہیں یہاں۔ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جس کا یہ آج ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم شامل ہیں، شاید یہ جتنے اوور آل کام کر رہے ہیں اس کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے۔ صرف کراچی شہر میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے 5 اسپتال اور 15 کلینکس ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جب آپ لوگوں کو مفت یہ سہولتیں دے رہے ہوں یا بالکل نہ ہونے کے برابر آپ نے فیس دی، اور وہ فیس بھی کوئی لازمی نہیں ہوتی، گھر آدمی نے دینی ہے، کوئی دے سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو مفت علاج ہو رہا ہوتا ہے۔ 22 کے قریب اسکول ہیں، مطلب بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسکولوں کو آپ چلائیں اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں جو بچے ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس معیار کو بھی آپ مینٹین کریں۔ جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کے لیے سینئر سٹیزن ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، جہاں جن کو شاید جو بدقسمتی کی بات ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو گھروں میں نہیں رکھتے ہیں یا کسی کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان کو یہ سہارا دیتے ہیں، ان کو چھت فراہم کرتے ہیں، ان کو زندگی کی گزارنے کا ایک موقع دیتے ہیں اچھی طرح سے۔ خواتین کے لیے بھی اسی طرح کے سہولیات ہیں، یتیم بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے آرفنیج ہاؤسز چلا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بچے جن کو والدین کا جن کے سر پہ سایہ نہیں ہوتا ان کو آپ چھت بھی فراہم کریں اور ان کو بہتر زندگی بھی دیں، ان کو تعلیم کی سہولیات بھی دیں، ان کو صحت کی سہولیات بھی دیں۔ ایمبولینسز چلا رہے ہیں، میت گاڑیاں چلا رہے ہیں، اور آج سرخانے کا افتتاح ہے۔ حاجی حنیف طیب صاحب تشریف لائے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا پہلے میں نے تقریر شروع کر لی اور آپ تاخیر سے آئی، ٹائمنگ کا کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے۔ تو ابھی جو ایک بات یہ کہی گئی کہ قبرستان اور اسپتال کے لیے ان کو زمین کی ضرورت ہے، تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ ہمارے حصے کا کام کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو حکومت آپ کو ضرور ان تمام کاموں میں مدد فراہم کرے گی۔ اور جو قبرستان کے لیے آپ نے زمین کہی ہے، اگر آپ نے درخواست پہلے دے دی ہے تو اس کو ہم پروسیس تیز کرا لیں گے۔ اسپتال کے لیے بھی اگر زمین درکار ہے، اگر درخواست دے دی ہے اس کو میں دیکھوں گا، اگر نہیں دی ہے تو وہ بھی دے دیں۔ اور اس میں چیف منسٹر صاحب بالکل بڑے کشادہ دل شخص ہیں کہ جو ادارہ، جو فرد فلاحی کاموں کے لیے اگر حکومت کی کوئی مدد چاہتا ہے تو ہم شاید ان کی توقعات سے آگے بڑھ کر ان کی جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ تو قبرستان کے لیے ویسے بھی اس وقت زمینیں ہم دے بھی رہے ہیں اور مزید زمینیں تلاش بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ شہر میں قبرستان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو شہر تھا اس میں تو قبرستان جو پرانے تھے ان میں کوئی جگہ نہیں بچی، تو اب نئے قبرستان بنائے جا رہے ہیں، اور میں یہ بتا دوں کہ قبرستان جتنے بنیں گے نئے ان کو مینج کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ پراپر طریقے سے قبرستانوں کی مینجمنٹ بھی جو ہے ہو سکے۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ شہریوں کو یہ سہولیات فراہم کر سکیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جیسے اور ادارے بھی ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اگر کہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت احسان نہیں کرتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کا یہ فرض ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے اگر کوئی شخص مدد کر رہا ہے اجتماعی تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے حصے کا کام جو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں ان دوستوں کی وجہ سے، ان ویلفیئر سوسائٹیز کی وجہ سے ہم اپنا کام آگے بڑھا سکیں۔ حاجی حنیف طیب صاحب اللہ تعالیٰ صحت ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں ہر حوالے سے۔ جب سیاست میں تھے تب بھی انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، بڑے فعال کام کیے، وزیر رہے تب بھی بڑا اچھا ہے کہ ان کا نام رہا۔ اس کے بعد فلاح و بہبود کے جو کام کر رہے ہیں، بھلائی کے جو کام کر رہے ہیں، انسانی خدمت کے جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ اسی طرح کے کام کرتے رہیں۔ اپنا یہ سفر شروع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اور وسعت دے تو، اور یہ شہریوں کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔